बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम दुबई रियल एस्टेट के ऊपर करने जा रहे हैं और ये सारी बातें सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम दुबई की रियल एस्टेट के नहीं, हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर बात कर रहे हैं। जी, ये जो एनालिसिस मैंने तैयार किया है और बड़ी मेहनत के बाद ये चीज़ें मैंने निकाली और उस पर वर्कआउट किया। आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल जो है ना ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, रियल एस्टेट को समझता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ और उसके अलावा भी हर वक्त मैं सर्चिंग यही कर रहा होता हूँ कि कहाँ क्या ट्रेंड बन रहा है, कहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है, कहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, और हम पहले भी इससे रिलेटेड जो है व्लॉग करते रहे हैं। अच्छा जी, हमारी जो ऑडियंस है ज़ाहिर है पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी मौजूद है, इसके अलावा पूरी दुनिया में मौजूद है। जहाँ जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग मौजूद हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो उर्दू बोलना समझना जानते हैं, वो हमारे व्लॉग्स देख रहे होते हैं। तो इंडिया के भी जो इन्वेस्टर्स हैं जो दुबई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है कि कोरोना जब से गुजरा है, आप ये कह लेंगे 2020 और 21, उसके बाद से दुबई रियल एस्टेट जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और इसमें हर साल गेन ही गेन देखने में आ रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले थोड़ा सा एक करेक्शन आया, अदरवाइज मार्केट ऊपर की तरफ है। तकरीबन 60% से ज़्यादा जो है ना जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। अच्छा, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि 2027, 28 और 29 जो रियल एस्टेट है दुबई की, वो इस तरह परफॉर्म नहीं करेगी जिस तरह अभी कर रही है। इसका एक डाउनफॉल, या आप कह लें कि एक अच्छा भला करेक्शन, या आप ये क्रैश भी कह सकते हैं कि ये आ सकता है। और वो मैं लॉजिक्स आपके सामने रखूंगा, आप उसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताइएगा। इसके अलावा हमारे एक इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा ऑफ प्लान जो प्रोजेक्ट्स थे दुबई की रियल एस्टेट में वो लॉन्च हुए और लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुक करवाए, और जो 2026-27 के अंदर तकरीबन 2 लाख, ये इससे ज़ायद जो यूनिट्स हैं, स्टैट्स मौजूद हैं, आप गूगल कर सकते हैं, 2 लाख से ज़ायद जो यूनिट्स हैं वो नए मार्केट में यूनिट्स एंटर होने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग भी एक बड़ी तादाद है लेकिन उनकी डिमांड भी उस तरह है, लेकिन 2 लाख नए यूनिट्स ऐड होने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो एक प्राइस इंक्रीज होने का एक पैटर्न था ना, वो ज़रूर डिस्टर्ब होगा। और इसके साथ, इस एडिशन के साथ जो रेंटल इनकम थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, थोड़ी उसमें करेक्शन जो है ना वो आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आज से हम 3-4 साल पहले, 5 साल पहले चले जाएं तो हमें जो यूएई की, ओवरऑल यूएई की जो मार्केट है उसके अंदर चंद जो डेवलपर्स थे बड़े, वो सुनने को मिलते थे, वो काम कर रहे थे, बड़े अच्छे नाम थे, बड़ा अच्छा अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे दुनिया का जो फोकस है वो दुबई की तरफ हुआ, तो नए नए डेवलपर्स आने शुरू हुए, डिफरेंट कंट्रीज से डेवलपर्स आने शुरू हुए, और अब सूरत हाल ये हो गई है कि छोटे बड़े डेवलपर्स बड़ी तेज़ी के साथ जो यूएई की मार्केट है उसमें एंटर हो चुके हैं और हर एक अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। 3 साल पहले, 4 साल पहले के हालात को आज के हालात से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? उस वक्त चंद डेवलपर्स से चंद प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई उस हिसाब से मार्केट में थी नहीं, जिसकी वजह से जो आपकी एप्रिसिएशन है वो इंक्रीज़ हो रही थी और डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, तो रेंटल भी आपका इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन अब जो मार्केट में एक तो नए यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा जो डेवलपर्स हैं वो मार्केट में अब आ गए हैं और छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहा है, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहा है। तकरीबन दुबई की मार्केट में आप 60 to 70% कह सकते हैं कि ऑफ प्लान जो प्रॉपर्टीज़ है वो लॉन्च हो रही हैं। ऑन ग्राउंड बहुत कम है, ऑफ प्लान की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स मौजूद है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जी, ये एक नया फैक्टर है, एडिशनल जो डेवलपर्स ऐड हो गया, ये मार्केट को डैमेज करेगा। किस तरह डैमेज करेगा, आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब जब नए लोग आ रहे हैं, नए डेवलपर्स आ रहे हैं, जो सेंट्रल एरियाज हैं, जो डाउनटाउन है, उनको वहाँ तो प्लॉट नहीं मिलेंगे ना, या अगर मिलेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और जब कॉस्टली प्लॉट होगा, कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ एक बड़ी कॉस्टली हो चुकी है, तो प्रोजेक्ट बनेगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली। लेकिन डेवलपर की कोशिश है कि मैं यूएई का जो टैग है या स्पेशली दुबई का टैग भी अपने साथ लगाऊं, और लेकिन उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम हो, जिसकी वजह से इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और वो इन्वेस्टमेंट करें। तो वो क्या कर रहा है
کہ وہ ایسے ایریاز کی طرف موو کر رہا ہے جو لیس لائکلی ہے یا جہاں پہ فیوچر میں اس طرح ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہوگی. جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی تو اس طرح نہ رینٹل جنریٹ ہونی ہے نہ پراپرٹی کی اپریسیشن بننی ہے. تو وہ بیسیکلی سینٹرل ایریاز کو چھوڑ کے ایسے ایریاز کی طرف موو کر رہے ہیں جہاں پہ ابھی نہ اس طرح پاپولیشن ہے نہ کوئی گروتھ کے اس طرح چانسز ہیں. لیکن جو انویسٹر دبئی میں نہیں بیٹھا, جو دبئی سے باہر بیٹھا ہے, وہ کینیڈا میں, یو ایس اے میں, یو کے میں یا پاکستان, انڈیا, کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے دبئی ہے یا یو اے ہے. اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی جان جہاں یہ پروجیکٹ بن رہا ہے وہاں پہ تو ابھی گین آتے آتے بڑا ٹائم لگ جائے گا. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو اوور لک ہو رہا ہے. اور اگر آپ یہ جو میں نے ابھی چیزیں ایڈ کی ہیں تو آپ یہ دیکھیں تو یہ تو پاکستانی مارکیٹ کے ساتھ بھی ہوا. شروع میں چند ڈیولپرز آئے, انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ بنائی, اچھی لوکیشن پہ بنائی, اچھی ڈیولپمنٹ کی. ان کو دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ چھوٹے بڑے جو ڈیولپرز ہیں وہ ایڈ ہوتے چلے گئے. ہر ایک نے اپنی کٹنگز نکالنی شروع کر دی. پھر جب وہ لینڈ جو سینٹرل ایریاز کی یا سٹیز کی مہنگی ہو گئی تو انہوں نے شہر سے باہر جا کے ان علاقوں میں سوسائٹیز بنانی شروع کر دیں کہ جہاں پہ ابھی اگلے 10 سال بھی شاید کچھ ہوتا ہے یا اس طرح گین نظر نہیں آ رہا. اگلے 20 سال بھی کئی ایریا اسلام آباد والی سائڈ پہ چلے جائیں تو ایسی سوسائٹیز بنا دی ہیں اسلام آباد کا ٹیگ لگا کے جو شاید اگلے 20 سال بھی اس طرح ڈیولپ نہ ہو پائیں, یا اس طرح جو سی ڈی اے کی پراپرٹیز ہے اس کے ساتھ اب کمپیریزن اگلے 20 سال میں بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال, اچھا پہلے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پاکستان کے ساتھ ہوا, اب ہائی رائز کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایسے پروجیکٹ پہلے اچھی لوکیشن پہ لانچ ہوئے لیکن پھر اب ہر کوئی ڈیولپر بن گیا, ہر ایک نے اپنی ہائی رائز نکالنی شروع کر دی. اب انہوں نے ایریاز میں ہائی رائز بنائی جا رہی ہیں, اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں جہاں ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. اوور آل جب آپ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شارٹیج بہت زیادہ ہے, ہومز کی, ہاؤسز کی شارٹیج بہت زیادہ ہے. لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہے وہاں پہ بن نہیں رہے, اور جہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے وہاں پہ ڈیولپر بنا رہے. کیوں؟ اس کو وہاں پہ سستی چیز بنا کے وہ مہنگے ریٹ پہ اوپر دے رہا ہے اور انویسٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ فیوچر میں کیا ہونا ہے. یہی سارا کچھ دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں شروع ہو گیا. اور ایک اور فیکٹر, جب اتنے ڈیولپر ایڈ ہو جائیں گے ان کے ساتھ پھر اب مارکیٹنگ کمپنیاں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں, اتنے زیادہ پراپرٹی ڈیلرز وہاں پہ آفیسز بن گئے ہیں, ہر کوئی ڈیسپریٹ ہے کہ میں نے سیل کرنا ہے. اور جب سے سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے, آپ انسٹاگرام اٹھا کے دیکھیں, آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں, آپ فیس بک کی ریلز اٹھا کے دیکھیں, ایک آپ کو ڈیسپریشن نظر آئے گی کہ میں نے سیل کرنی ہے, میں نے اتنی سیل کرنی ہے, میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں. اب سبز باغ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح دکھائے جاتے ہیں. سبز باغ ہی ہوتا ہے, وہ ریئلٹی نہیں ہوتی ہے. تو یہی کام دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ہو رہا ہے. آپ کو رینٹل انکم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اتنے % رینٹل ہوگا. حالانکہ میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیے کہ ایسا بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ جہاں پہ پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی ٹائم لگے گا. تو یہ ڈیسپریشن جو ہے نا, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. پاکستان میں بھی آپ نے یہ دیکھا. اس کے علاوہ ایک جو مین پوائنٹ ہے, آرٹیفیشل جو ایک ببل ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں. میں 2021 سے بات کر رہا تھا کہ جی آرٹیفیشل جو ہے نا یہ ہوا بھری جا رہی ہے, ببل کریٹ کیا جا رہا ہے, کسی وقت بھی برسٹ ہوگا, اور 2022 میں وہ برسٹ ہو گیا. تو یہی دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں جی وہ پروجیکٹ جو نا سولڈ ہو رہا ہے. اب اس سینیریو کو دیکھ کے اور زیادہ انویسٹر اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار میں تو مس ہو گیا, مجھے تو یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا, اگلا جو بھی پروجیکٹ آئے گا وہ بھی لائن میں لگا ہوگا. تو یہ سارا, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو 1000 بندہ لائن میں کھڑا ہوا تھا وہ ایکچوئل انویسٹر تھے بھی نہیں. تو یہ بیسیکلی آرٹیفیشلی جو ہے نا آپ جو ایئر ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہوتے ہو بیلون کے اندر. جب وہ غبارہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس نے ایک ٹائم پہ آ کے پھٹنا ہوتا ہے, اور جب برسٹ کرتا ہے تو مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا, یہی دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں آپ کو آئے دن نظر آ رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ لاسٹ جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ جو اکنامک انڈیکیٹر اس سے بلانگ کر رہا ہے کہ اکنامک ریسیشن جو ہے 2008 میں دیکھا, بڑا سویئر اکنامک ریسیشن ہے, مارکیٹ جو ہے نا بہت زبردست طریقے سے کریش ہوئی. پھر ہم نے 15-16 میں دیکھا, وہ آئل کی وجہ سے تھوڑا بہت ایفیکٹ ہے, لیکن اب کنٹینیوسلی مارکیٹ اپورڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ریئل اسٹیٹ ہمیشہ اوپر کی طرف ہی جائے. اب جیسے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک اکنامک ریسیشن کی طرف جو ورلڈ ہے وہ موو کر رہی ہے, اور یو اے ای جو ہے اسپیشلی دبئی
وہ اکنامک ہب بن چکا ہے. آئل بیسڈ مارکیٹ نہیں ہے اب یہ اکنامک ہب بن چکا ہے, فائنینشیل ہب بن چکا ہے. اور اگر اکنامک ریسیشن آتا ہے تو دبئی 2008 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہٹ ہوگا. اگر دبئی ہٹ ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کا ایک کریش کی صورت آپ کو دیکھنے میں ملے گی, یا اچھی بلی کریکشن آپ کو دیکھنے میں ملے گی. تو وہ دوست جو ہمارے کوئی ریئل اسٹیٹ کے بھی دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے دبئی میں جا کے کام کرنا ہے, پاکستان کی مارکیٹ میں کوئی چار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی مارکیٹ بہت اچھی ہے, پاکستان میں بھی اس وقت بہت زیادہ جو حالات ٹائٹ ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کی ریئل اسٹیٹ میں نے اسٹڈی کی ہے وہاں پہ بھی حالات کافی ٹائٹ ہیں. چائنا کی جو ہائی رائز کی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, ادھر بھی بہت زیادہ وہ سفر کر رہے ہیں اور انوینٹری جو ہے نا فار سیل اویلیبل ہے لیکن سولڈ نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ بہت زیادہ پرائسز اوپر چلی گئی ہیں, مہنگے ریٹ کے اوپر ڈیولپرز نے بنا لی, یا مہنگے جو انٹرسٹ ریٹ پہ وہاں پہ چیزیں بنائی گئی ہیں. انڈیا میں بھی یہ چیز ہے, وہاں پہ بھی. اچھا, ایک چیز کامن ہے ہر جگہ, جو آپ کے ڈاؤن ٹاؤن ایریاز ہوتے ہیں, جو آپ کے سینٹرل ایریاز ہوتے ہیں, جہاں پہ حالات کچھ بھی ہو جائیں ڈیمانڈ آپ کی رہتی ہے. وہ دبئی ہو, وہ لاہور ہو, وہ اسلام آباد ہو, وہ آپ کا کلکتہ ہو, وہ آپ کا دہلی ہو, کوئی بھی سٹی ہو, وہ آپ کا حیدرآباد, انڈین حیدرآباد, کہیں پہ بھی ہو, جہاں پہ کوئی بڑے آئی ٹی پارک بن گئے, بڑے ہاسپٹلز, بڑی یونیورسٹیز, ایجوکیشنل ہبز بن گئے, اور کوئی انڈسٹریل سٹیز وغیرہ ہیں, تو وہاں کی ریئل اسٹیٹ کو آپ ان سارے جو فیکٹرز ہیں وہ یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ جینونلی وہاں پہ ریئل اسٹیٹ اوپر گئی ہوتی ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت یہ اکنامک انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں, ریسیشن آ رہا ہے نہیں آ رہا. وہاں کی ریئل اسٹیٹ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ فیکٹرز وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بھی ڈیمانڈ اس طرح جنریٹ نہیں ہو رہی, لیکن ان کو پورٹری اس طرح کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو سونا جیسے نکل آیا, یا یہاں سے تیل نکل آیا اس زمین سے. تو وہ ساری جو مارکیٹ ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور یہی پاکستان میں ہوا اور یہی دبئی میں ہو رہا ہے. اور یہ میرا انالیسس بالکل غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2027-28 میں یہ چیزیں, کیونکہ جو پیٹرن میں نے بتایا پاکستان میں ہم دیکھ چکے ہیں, یہی سارا کچھ اب دبئی میں ہے, تو اس کا ایفیکٹ تو کہیں نہ کہیں آئے گا, ضرور آئے گا. تو پھر بھی آپ اپنی پوری اسٹڈی کرنے کے بعد, ریسرچ کرنے کے بعد, کہیں پہ بھی انویسٹ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ انویسٹ کیجیے گا. ہمارے انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے, اس کو لازمی جوائن کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.